بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 155 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم صوم علی صوم اخی، بیع علی بیع اخی اور غیر مسلم کے باؤ پر باؤ کرنا، اور اسی طرح القاء حجر کا جو بیان ہے حدیث میں، ان سب کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان النہی عن الصوم علی الصوم، وبه قال حدثنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عمن لا اتهم عن ابی سعید الخدری وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا يستام الرجل على صوم اخیہ ولا ينکح على خطبۃ اخیہ ولا تنکح المرأة على عمتها ولا خالتها ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في صحفتها فإن الله هو رازقها ولا تبايعوا بإلقاء الحجر وإذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اپنے بھائی کے باؤ پر باؤ نہ کرے، ولا ينکح علی خطبۃ اخیہ، کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام نہ بھیجے، کوئی عورت جو ہے وہ اپنی پھوپھی یا خالہ پر نکاح نہ کرے، ولا تسأل المرأة طلاق اختها، اور کوئی عورت اپنی بہن کی طلاق کا جو ہے وہ سوال نہ کرے، لتکفئ ما فی صحفتها، تاکہ جو ہے وہ اس کا پیالہ جو ہے وہ لتکفئ ما فی صحفتها، تاکہ اس کے برتن کی چیز اپنے برتن میں الٹ لے، فإن اللہ هو رازقها، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے، ولا تبایعوا بإلقاء الحجر، اور پتھر ڈال کر خرید و فروخت نہ کرو، وإذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره، اور جب کسی شخص کو مزدور بناؤ تو اسے اس کی مزدوری، اسے اس کی اجرت بتا دو۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر مختلف بیوع کا بیان ہے، مختلف احکامات کا بیان ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ صوم علی صوم اخی ہے، اپنے بھائی کے باؤ پر باؤ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان بیع ہو رہی ہے، بات چیت چل رہی ہے، ابھی بیع مکمل نہیں ہوئی، اتنے میں تیسرا آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ میں خریدتا ہوں۔ اس کو صوم علی صوم اخی کہا جاتا ہے، یعنی بھائی پیسے بتا رہا ہے اور مشتری جو ہے وہ اس سے کم کرانے کی کوشش کر رہا ہے، جیسے کہ باؤ تو ہوتا ہے۔ تو اتنے میں تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ میں خریدتا ہوں، تو یہ صوم علی صوم اخی ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یستام الرجل علی صوم اخیہ، اپنے بھائی کے باؤ پر باؤ نہ کرو، اس کے جو ہے وہ دام پر دام نہ کرو۔ دوسری صورت جو بیان ہوئی ہے وہ جو فقہا بیان کرتے ہیں، وہ بیع علی بیع اخی ہے۔ بائع اور مشتری کے درمیان بیع مکمل ہو گئی، بائع نے جو ہے وہ یہ کیا کہ اپنے لیے خیار شرط رکھ لیا، تو اس صورت میں ایک تیسرا بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ بائع سے کہتا ہے کہ تم بیع کو فسخ کر دو اور مجھے یہ چیز بھیج، تو اس کو بیع علی بیع اخی کہا جاتا ہے۔ ایک صوم علی صوم اخی ہے اور دوسری چیز بیع علی بیع اخی ہے۔ اس میں اور صوم علی صوم اخی میں فرق یہ ہے کہ صوم علی صوم اخی میں بیع مکمل نہیں ہوتی، تام نہیں ہوتی، اس سے پہلے آ کر جب باؤ تو ہو رہا ہوتا ہے تو تیسرا آدمی آ کر زیادہ کی آفر کرتا ہے، جبکہ بیع علی بیع اخی میں بیع تام ہو جاتی ہے، پھر آ کر تیسرا بندہ جو ہے وہ بیع فسخ کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو بیع علی بیع اخی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مداخلت جو ہے وہ تیسرے آدمی کی اس سے شریعت نے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔
اسی طرح یہی معاملہ عقود کے علاوہ بھی دیگر معاملات میں بھی ہے، وہاں بھی ناجائز ہے، جیسا کہ حدیث میں خطبہ نکاح کا جو ہے وہ بیان ہوا ہے کہ اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ بھیجو، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے بھائی کے اجارے پر اجارہ نہ کرو، اس طرح کی چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو لہٰذا یہ بھی اسی طرح ممنوع ہے۔ ان حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یہاں تو مسلمان کے بہو پر بہو سے منع کیا گیا ہے، مسلمان کے ساتھ جو بیع ہو رہی ہے اس پر اپنی بیع کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کیا غیر مسلم کے بہو پر بہو کرنا جائز ہے؟ تو بعض حضرات نے حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہا ہے بیع علی بیع اخیہ مسلمان کے ساتھ ناجائز ہے، کافر کے ساتھ جائز ہے، کافر کے ساتھ ناجائز نہیں ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ مسلمان کا لفظ جو ہے وہ صراحتاً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں موجود ہے، وہاں اس بات کی تصریح ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی کے بہو پر بہو نہ کرے، تو لہٰذا مسلمان اپنے بھائی کے بہو پر بہو نہ لگائے یا اس کے دام پر دام نہ کرے، غیر مسلم کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جمہور رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں ممانعت کا حکم جو ہے صوم علی صوم اخی کے اندر وہ ذمی اور مستامن کو بھی شامل ہے۔ ذمی جو رہائش جو شہریت لے کر کسی اسلامی مملکت میں رہ رہا ہو، اور مستامن وہ ہوتا ہے جو ویزا لے کر آئے، تو ان کو بھی یہ حکم شامل ہے کہ ان کے بہو کے اوپر بھی بہو نہ کرو۔ حدیث میں جو مسلم کی یا اخ کی قید لگائی ہے، بھائی کی جو قید لگی ہوئی ہے، وہ قید جو ہے وہ احترازی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ لگائی گئی ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ جب جائز نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی جائز نہیں ہوگا۔ رہی بات یہ کہ صوم علی صوم اخی کرنے والے کی بیع منعقد ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے شخص کی بیع منعقد ہو جائے گی، اور اصحاب ظواہر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بیع منعقد ہی نہیں ہوگی۔ بہرحال ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح جو ہے یہ کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، گناہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اس میں دھوکہ ہے، لیکن بیع منعقد ہو جائے گی، بیع کے انعقاد کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بیع منعقد ہو جائے گی۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر القاء حجر کا بیان ہے، پتھر پھینک کر بیع کرنا۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ بھائی نے سامان کی قیمت طے کر دی، مشتری سے کہا کہ سامان پر پتھر پھینکو، جس چیز پر تمہارا پتھر جا کر گرا وہ میں تجھے بیچ دوں گا، اور اسی کی بیع لازم ہو جائے گی۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ جب میں کنکری پھینکوں تو بیع لازم ہو جائے گی، یہ بیع بھی فاسد ہے، کیونکہ اس میں کسی کے ذمے ایسی چیز کو لازم کرنا ہے جس پر وہ راضی نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جہالت ہونے کی وجہ سے بھی اس میں غرر پایا جاتا ہے، اور غرر جس میں پایا جائے اس کی بیع فاسد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا القاء حجر کی بیع کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی پتھر پھینک کر۔ اس کی دو صورتیں بیان ہوئی، ایک یہ کہ قیمت طے ہو گئی، مشتری سے کہا سامان پر پتھر پھینکو، جس چیز پر پتھر جا کے گرا تو وہ اتنے میں آپ کو دے دوں گا، اتنے میں اس کی بیع ہو جائے گی اور بیع وہ لازم ہوگی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہے کہ جب میں کنکری پھینکوں تو بیع لازم ہو جائے گی، تو یہ ایک لغو سی جو ہے وہ شرط ہے، اور اس سے جو ہے وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی شرط ہے جو بیع کو فاسد کر دیتی ہے، کیونکہ کسی کے ذمے میں اس سے وہ چیز لازم آ جاتی ہے جو جس پر وہ راضی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پتھر مشتری نے پھینکا، وہ اس چیز پر جا کے لگا جو چیز بائع نہیں بیچنا چاہتا، اس کی رضا اس میں شامل نہیں ہے، تو لہٰذا وہ چیز اس کے ذمہ لازم ہو جائے گی اس طرح، تو لہٰذا یہ بیع فاسد ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ جہالت ہے، اس میں کوئی مبیع متعین نہیں ہے، مبیع متعین نہ ہو تو جہالت ہوتی ہے اور اس میں غرر پایا جاتا ہے، دھوکہ پایا جاتا ہے، تو لہٰذا جہالت کی وجہ سے اس میں غرر بھی پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بیع بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح اس روایت کے اندر یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ایک لڑکی کا کہیں اگر اس کی نکاح کی بات چل رہی ہے تو وہاں پر
تم جو ہے وہاں پر نکاح کا پیغام نہ بھیجو، کیونکہ اس صورت میں پھر وہ والدین پریشان ہو جائیں گے کہ کس سے اقرار کریں، کس سے انکار کریں، اس طرح ایک معاملہ بنتا ہوا بگڑ جائے گا، تو لہٰذا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور اسی طرح کوئی عورت اپنی حقیقی بہن یا دینی بہن کسی کی بھی طلاق کی خواہش نہ کرے کہ اس کا شوہر اس کو طلاق دے دے تو میں اس سے نکاح کر لوں، اس کا پیالہ خالی ہو جائے اور میرا پیالہ بھر جائے، وہ سہولیات سے محروم ہو جائے اور وہ مجھے مل جائے۔ اگر وہ خود ہی وہ شخص اس کو طلاق دے دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس میں شریعت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، تو لہٰذا جو ہے وہ اس سے منع کیا ہے کہ خواہ مخواہ آپ اس کی طلاق کی خواہش نہ کریں اپنے مفاد کی خاطر۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے صوم علی صوم اخی اور بیع علی بیع اخی، غیر مسلم کے باؤ پر باؤ لگانا اور القاء حجر کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، صوم علی صوم اخی اور بیع علی بیع اخی میں کیا فرق ہے؟ نمبر 2، القاء حجر کی کیا صورت ہے اور یہ بیع کس وجہ سے فاسد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔